رمضان المبارک کی آخری چاند رات تھی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ بازاروں میں رش لگا ہوا تھا۔ لوگ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے خریدنے اور عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن عدنان، عثمان اور ہنا کے گھر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عدنان ان میں سب سے بڑا بھائی تھا، لیکن عثمان اس سے چھوٹا تھا، اور ان کی ایک ہی چھوٹی بہن تھی جس کا نام ہنا تھا۔ عدنان اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے گھر کی ساری ذمہ داری بھی اس پر پڑی ہوئی تھی۔ ان کے پاس بس والدہ ہی تھیں، جبکہ والد فوت ہو چکے تھے۔ والدہ بھی اکثر بیمار رہتی تھیں، جو اپنی بیماری کی وجہ سے بچوں کا خیال نہیں رکھ پاتی تھیں۔ ان کے لیے نئے کپڑے خریدنا تو دور کی بات ہے، 2 وقت کی روٹی پورا کرنا بھی اکثر مشکل ہو جاتا تھا۔ عدنان بڑا بھائی تھا اور ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی ایک ہوٹل میں برتن دھوتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن اپنی امی کے پاس ہی رہتی تھی۔ چاند رات کو ہنا نے معصومیت سے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان، کیا اس بار ہم عید کے لیے نئے کپڑے خریدیں گے؟ یہ سنتے ہی عدنان نے نظریں جھکا لیں اور پھر عثمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا کہ ہنا، اس بار ہم امی جان کی ادویات ہی لیں گے، سوٹ ہم اگلی عید پر لے لیں گے۔ ہنا نے مسکرا کر اپنا سر ہلایا اور کہا، اچھا بھائی جان۔ پھر چاند رات کو سب بچے خوشی سے کھیل رہے تھے، مگر عدنان، عثمان اور ہنا اپنی امی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ عدنان نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ امی جان، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی ان کی امی جان نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، بیٹا، ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی ان کی امی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ عدنان اور عثمان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور ہنا اپنی امی کو ہلاتی رہی کہ امی جان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ امی جان! مگر وہ واپس نہ آئیں۔ پھر اگلا دن عید کا تھا اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مگر ان تینوں بچوں کے لیے آنسو ہی آنسو تھے اس عید پر، کیونکہ ان کی امی جان فوت ہو چکی تھیں اور لوگ ان کی حالت سے بے خبر تھے۔ کوئی ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں تھا۔ عدنان نے اپنی آنکھیں صاف کیں، عثمان کو گلے لگایا اور ہنا کا ہاتھ تھام کر کہا کہ ہم کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے، ہم تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے محلے میں ایک بزرگ آدمی رہتا تھا، وہ عدنان کو اکثر محنت کرتا دیکھتا تھا۔ وہ ان تینوں بچوں کے پاس آیا اور ان کو کپڑے دیے اور کچھ رقم بھی دی، اور عدنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا، تم بہت بہادر بچے ہو اور یہ عید کی خوشیاں تمہارا بھی حق ہیں۔ یہ الفاظ عدنان کے لیے روشنی کی کرن تھے۔ عثمان نے خوشی سے اپنی بہن کو گلے لگایا۔ وہ جانتے تھے کہ اس زندگی میں ان سے بہت کچھ چھن گیا ہے، مگر ابھی بھی اس دنیا میں انسانیت باقی ہے۔ پھر عید والے دن وہ تینوں اپنی امی جان کی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھی اور دل میں عزم کیا کہ وہ زندگی کی ہر آزمائش کا سامنا کریں گے۔ ان کے آنسوؤں میں درد تھا، مگر ساتھ ہی ایک نیا حوصلہ بھی تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوشی صرف نئے کپڑوں یا دعوتوں میں نہیں، بلکہ محبت، قربانی اور ہمت میں بھی ہوتی ہے۔ اصل خوشی دوسروں کے درد کو محسوس کرنے اور ان کی مدد کرنے میں ہے۔